حضرات گرامی قدر، داستان دو طریقے کی ہوتی ہے۔ داستان دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک داستان تو وہ کہ جس کو جتنا زیادہ بیان کیا جائے اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اسے انسان بار بار نہیں سننا چاہتا، ایک بار دو بار سن لے، اس کے بعد پھر وہ اس سے بور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو ایک قصہ بیان کرے، ایک داستان بیان کرے کہ صاحب میں فلاں تالاب کے کنارے گیا تو میں نے دیکھا کہ دو نوجوان وہاں پر مچھلی پکڑ رہے تھے، اچانک وہ تالاب میں گر گئے۔ جب وہ گرے تو انہیں اٹھانے کے لیے، انہیں جو ڈوب رہے تھے انہیں بچانے کے لیے کچھ لوگ گئے۔ جب انہیں بچا کر انہیں نکال کر باہر لایا گیا تو پتہ لگا ان میں سے ایک مر چکا ہے، ایک زندہ ہے۔ ایک فرضی داستان ہے، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے، یہ ابھی میں نے بنائی ہے۔ اس داستان کو ایک بار میں سناؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہاں صاحب کہاں ہوا، کیسے ہوا، ایسے ہوا ویسے ہوا، آپ لوگ بڑی توجہ سے سنیں گے۔ ایک بار میں دوبارہ پھر یہی داستان سناؤں گا، آپ کہیں گے ہاں صحیح ہے، میں نے بھی سنی ہے۔ میں تیسری بار سناؤں گا، آپ کہیں گے ہاں سنائی تو تھی آپ نے پہلے بھی۔ میں آدھے گھنٹے بعد پھر آ جاؤں آپ کے پاس یہی داستان سنانے، آپ کہیں گے یار یہ کیا معاملہ ہے، بتا تو دیا پہلے آپ نے، بار بار ایک ہی ایک بات بتا رہے ہو۔ پھر میں ظلم علی ظلم یہ کروں کہ میں ہر سال اس داستان کو سنانے کے لیے جلسہ سجانے لگ جاؤں۔ میں کہوں صاحب ہر سال میں اس تاریخ کو جلسہ کیا کروں گا اور یہی داستان سنایا کروں گا۔ پھر آپ کہیں گے اس آدمی کا دماغ جو ہے نا خراب ہو گیا ہے، یہ کوئی داستان ہے سنانے لائق؟ تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ جو ہے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اور اس داستان کو سنا کے ہمیں اس نے جو ہے پریشان کر دیا ہے، سکون نہیں لینے دیتا۔ یہ وہ داستان ہے جس سے انسان ایک بار سن کر کے، دو بار سن کر کے پھر پریشان ہو جائے۔ اور ایک داستان ہے داستان کربلا۔ ایک سال نہیں، دو سال نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، لیکن جب بھی ذکر حسین کی محفل سجتی ہے تو یہ عشاق حسین اسی طریقے سے مجمع لگا لیتے ہیں اور وہی بات سنائی جاتی ہے جو پچھلے سال بھی سنائی گئی تھی۔ پچھلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفات کے 60 سال بعد تقریباً یہ واقعہ رونما ہوا۔ آج 1300 ساڑھے 1300 سال گزر گئے، لیکن وہ داستان ہر سال سنائی جاتی ہے۔ اسی طرح عشاق اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہی بات میں بھی سناؤں گا، وہی بات حضرت بھی سنائیں گے، وہی بات کوئی اور بھی سنائیں گے، صرف انداز الگ الگ ہوگا، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ اسے ہر بار نیا سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف داستان کربلا کی سبحان اللہ شان اور عظمت ہے۔ اس داستان کے اندر اتنا سوز، اتنی تکلیف اور اتنا غم ہے کہ انسان جب بھی اسے سنتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کا جگر خستہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بالآخر اس کے دل کی تکلیف دریا بن کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے نام پر باہر نکل آتی، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے کتنا غم ہے۔ تو یہ صرف اعزاز اور یہ عظمت جس داستان کو حاصل ہے وہ داستان کربلا ہے۔ بے شک، بے شک، اور آج نہیں کل قیامت تک بھی اسی طرح سنائی جائے گی اور اسی طرح لوگ اکٹھے ہوتے رہیں گے۔ بے شک۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پاک پڑھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، اس کی تفصیل بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے نواسے کے لیے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ بے شک۔ اس منی کو ذہن میں رکھنا۔ فرمایا تھا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ اس منی کو اپنے دماغ میں رکھیے گا، باقی کی بات بعد میں بتاؤں گا۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام اپنے فوج کے ساتھ اپنے شہر سے نکلے، اب معاملہ کیا ہوا؟ 4 گھنٹے کی مسافت انہوں نے طے کی، 4 گھنٹے، گرمی شدت کی تھی، پیاس سے نڈھال ہو گئے، زبانیں باہر نکل آئی، حلق سوکھ گئے، العطش العطش کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ ان تمام حالات کے اندر رب ذوالجلال نے انہیں آزمایا اور پھر انہیں کے سامنے ایک نہر کو وجود عطا فرما دیا، ایک دریا کو وجود عطا فرما دیا۔ توجہ رکھیے گا، 4 گھنٹے کا سفر کیا ہے ابھی،
गर्मी की वजह से प्यास लगने लगी है। 80,000 का लश्कर है। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में वो लश्कर शहर से बाहर निकला है। अभी सिर्फ 4 घंटे की मसाफत तय की है। गर्मी की शिद्दत की वजह से जबानें बाहर आ गई हैं, हलक सूख गए हैं और अल्लाह का नारा बुलंद कर रहे हैं, हुजूर पानी पिला दीजिए, या अल्लाह के नबी पानी पिला दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर नहर को वजूद अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नहर को वजूद अता फरमाया तो वो तो ना समझ सके, लेकिन अल्लाह के नबी समझ गए। फरमाया इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, कि अल्लाह पाक तुम्हें इस नहर से आजमा रहा है। फरमाया इस नहर से अल्लाह पाक तुम्हें आजमा रहा है। तो फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, एक मिन्नी वो था, एक मिन्नी ये है। फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, तो जो कोई इसमें से पानी पिएगा वो मुझसे नहीं है। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि रब्बे जुल जलाल तुम्हें इस नहर के जरिए आजमाना चाहता है, तो जो कोई इस नहर से पानी पीगा वो मुझसे नहीं है। हाँ, अगर जान जाने का खतरा हो तो चुल्लू भर के पी सकता है, सिर्फ चुल्लू भर के। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि 80,000 की फौज दरिया के किनारे पहुंची, अपने अपने बर्तन निकाले। हुक्म क्या था कि पानी नहीं पीना है, सिर्फ चुल्लू भर के, वरना तुम मुझ में से नहीं हो। लोग पीने लगे तो हालत ये हुई कि जब पानी पी के सैराब हुए तो सिर्फ 313 ऐसे हवारी थे हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के जिन्होंने चुल्लू भर के पानी पिया था, बाकी सब ने सैर होके पिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हजरत तालूत का ऐलान था सीधा सीधा कि जो कोई इसमें से पानी पिएगा वो मुझसे नहीं है। हाँ, मरने की अगर तुम्हें डर हो, खौफ हो, तो तुम चुल्लू भर के पी सकते हो। तो चुल्लू भर के पीने वाले सिर्फ 313 हवारी, सिर्फ 313 सहाबी। अब जहन में है, लोगों ने कहा बड़ी अजीम दास्तान है कि 313 हवारियों ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूबकर, उनके लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखकर 80,000 की फौज में से सिर्फ 313 हवारी और 313 सहाबी ऐसे निकले जिन्होंने चुल्लू भर के पानी पिया। कितनी बड़ी कुर्बानी है। हलक सूख रहा था, प्यासे थे, पानी पी सकते थे, दरिया सामने था, लेकिन चुल्लू भर के पिया, पेट भर के न पिया। जबकि दूसरों की हालत यह थी, जब उन्होंने दरिया देखा था तो एक दूसरे से कहने लगे थे, वो देखो दरिया नजर आ रहा है, आओ कूद पड़ते हैं, पूरा दरिया आज खाली कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हजरत तालूत के 313 हवारियों ने चुल्लू भर के पानी पिया। उनको ईसार और कुर्बानी का अजीम मुजस्समा समझा गया। और मैं कोई कहानी शरीफ नहीं सुना रहा हूं, कुरान शरीफ सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान रब्बे जुल जलाल ने नाजिल फरमाया और इसके अंदर जिक्र फरमाया इस वाकये को। तो 80,000 के अंदर से सिर्फ 313 लोग थे। अब जरा करबला पर नजर डालिए, अब करबला पर नजर डालिए। उधर क्या था? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तवज्जो है, तवज्जो है। अर्ज कर रहा था कि रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने एक दिन फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। बैठ जाएं, बैठ जाएं। गुजारिश करता हूँ जलसे के माहौल को बिल्कुल खराब ना करें, जिसे जगह जहाँ पर जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएं। यहाँ जगह मिले ना मिले, इंशाअल्लाह जन्नत में जगह जरूर अता होगी। इमाम हुसैन की मोहब्बत के सदक़े में हमें जन्नत में जगह जरूर मिले। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती नदीम अख्तर सफावी शहर काजी बूंदी, नाराए तकबीर, नाराए हुसैन। तो हजरात गिरामी कद्र, लोग कहने लगे कि हजरत तालूत के हवारियों ने हक़ मिन्नी अदा करने के लिए
جو حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس حق منی کو بچانے کے لیے، اس حق منی کو ثابت رکھنے کے لیے، اس حق منی کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے ان 313 حواریوں نے صرف چلو بھر کے پانی پیا، جبکہ پیاس کی شدت تھی۔ میں نے کہا تم نے قرآن کا وہ واقعہ تو پڑھا ہے، آؤ کربلا کے میدان میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، آؤ امام حسین کی بارگاہ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں کہ جہاں پر 4 گھنٹے کا سفر نہیں ہے، کئی مہینوں کی میل کی سفر ہوتی ہے، کئی میل کی مسافت طے کی ہے، 3 دن کی پیاس ہے، اور گرمی کی شدت یہ ہے کہ زمین کی جو ریت ہے وہ آگ کے انگارے بن چکی ہے، آسمان گویا آسمان آگ برسا رہا ہے، سورج نے اپنی چھاتی چیر دی ہے، اتنی شدت کی گرمی، 3 دن کی پیاس ہے، اور 3 دن کی پیاس کے بعد امام علی مقام نے، مولا حسین نے اپنے تمام خانوادے کو لٹا دیا ہے، اپنے تمام موتیوں کو کربلا کے ریگزار میں بکھیر دیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا نمبر آیا تو آپ تلوار لے کر نکلے ہیں، یزیدیوں کے سینوں کو چیرتے ہوئے، ان کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے نہر فرات میں داخل ہو گئے اور چلو میں پانی بھرا، چاہتے تو پی سکتے تھے لیکن نہ پیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے حسین پانی آپ کے ہاتھ میں تھا کیوں نہ پی لیا؟ فرمایا حضرت طالوت کا ذکر قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا، ان کے 313 جو حواری تھے ان کا بھی ذکر فرمایا، اور کہا یہ عظیم داستان ہے، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر لوں کہ حضرت طالوت کو میرے نانا جان پر فضیلت مل جائے اس معاملے میں کہ ان کے حواریوں نے پانی کی قربانی دے دی، ایک چلو پانی پی لیا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے ایک چلو تو پیا، میں نہر فرات میں پہنچ بھی گیا، 3 دن کی پیاس بھی تھی، پورے گھر کو لٹا بھی دیا تھا، چلو میں پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن نہ پیا۔ اس لیے نہیں پیا کیونکہ مجھے بھی حق منی عطا کرنا تھا، سبحان اللہ، مجھے بھی اس بات کا جواب دینا تھا، مجھے بھی دنیا کو دکھانا تھا کہ میرے نانا جان نے ایک بار کہا تھا الحسین منی، اس حق منی کو مجھے ادا کرنا تھا، اور دنیا والوں کو بتانا تھا کہ لوگوں ان کے 313 حواریوں نے تو ایک چلو تو پیا تھا، میں نے تو ایک چلو بھی نہ پیا۔ اور پھر صرف بات امام حسین کی نہیں، آپ نے اپنے گھوڑے کو اشارہ فرمایا، اے دلدل، اے ذوالجنا، ذرا پانی تو پی لے۔ گھوڑے نے امام حسین کی طرف دیکھا اور وہ پیار کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ ایثار کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ قربانی کی نیتوں سے دیکھ رہا تھا، اور گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا اے حسین میں حسینی، پکا حسینی ہوں، اے امام میں پکا حسینی ہوں، یہ یزیدیوں کی طرح نہیں ہوں، پانی میں آیا ہوں ضرور ہوں، لیکن مجھے یاد ہے علی اصغر کی پیاس، مجھے یاد ہے حضرت سکینہ کی پیاس، مجھے علم بردار کے بازو کٹنا یاد ہے، ان کے سینے کو چھلنی ہونا یاد ہے، میں نے امام علی اکبر کی شہادت دیکھی ہے، میں نے قاسم بن حسین کی شہادت دیکھی ہے، میں نے بچوں کا تڑپنا دیکھا ہے۔ اے امام، آپ نے ہاتھ میں پانی لیا، چلو بھرا، پھر بھی نہ پیا، تو پھر میری کیا حیثیت کہ میں پانی پیوں؟ قیامت تک ہونے والے حسینیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ حسینیوں جب موقع آئے، ضرورت پڑے تو پانی کی قربانی کیا بڑی چیز ہے، خاندان کی قربانیاں دینا، خون بہا دینا، اپنے خون کی قربانیاں دینا، اپنی جانوں کی قربانیاں دینا، لیکن کبھی بھی حسینیت کو مٹنے نہ دینا، کبھی بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، کبھی بھی حسینیت کو خطرے میں نہ آنے دینا۔ حضرات گرامی قدر، رب ذوالجلال کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس محفل میں بلایا، اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا، بے شک، کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ یہ محفل سجانے والے اللہ رب العزت نے انہیں توفیق عطا فرمائی، اور یہ ذریعہ بنے ہم سب کا اس طرح کی محفل میں شرکت کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے تو مبارکباد کے لائق ہیں اس محفل کو سجانے والے، پھر آپ سب جو سننے کے لیے آئے ہیں، اور پھر وہ تمام لوگ جو اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، کاروبار میں، صحت و تندرستی میں، اولاد میں، اولاد کی اولاد میں خوب خوب رحمت، برکت، عظمت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے امام حسین ہار گئے تھے، ظاہری طور پر جنگ تو ہاری تھی کم سے کم۔ میں نے کہا پھر تو نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کا نقصان کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے شک، مسلمان جیتے تو غازی اور مارے جائے تو شہید، بے شک، مسلمان کا نقصان کبھی نہیں ہوتا۔ اور حضرات گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حسین کون ہے، تو جو لوگ اس سبق کو یاد کر چکے ہیں کہ امام حسین کون ہیں، ان کو ریویژن کروا دینا میرا کام ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ امام حسین
کسی تعارف کے محتاج نہیں. بے شک یہ میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ امام حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں. بے شک جو یہ مانتا ہے وہ بتائے کیا امام حسین کو کسی تعارف کی ضرورت ہے؟ جو نہیں مانتا وہ بتائے. جو مانتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امام حسین کو کسی تعارف کی، کسی پہچان کی ضرورت ہے. کسی پہچان کی ضرورت نہیں. یار ایک بات بتاؤ، ایک نانا جن کا نام مولانا نظام الدین ہو، جو ذمہ دار بھی بوندی شہر کے ہی ہوں، پھر بھی ان کے نواسے کو تعارف کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر وہ جن کے نانا محمد الرسول اللہ ہوں اور جن کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود عطا کیا گیا ہو، بتاؤ پھر حسین ابن علی کو بھی کبھی تعارف کی ضرورت پڑے گی؟ لیکن پھر بھی صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کون ہے، تاکہ جن کو سبق یاد ہے ان کا ریویژن ہو جائے، اور جن کو ادھورا یاد ہے ان کو پورا یاد ہو جائے، اور جن کو کچا یاد ہے ان کو پکا یاد ہو جائے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ صاحب حسین کون ہے، تو کوئی بتائے گا کہ صاحب حسین وہ ہے جس نے صلیبی اور یہودیوں کے داتے تلے جو ہے چنے چبوا دیے تھے. تو آپ کہنا کہ ہاں وہ بھی حسین تھا، اور بھی حسین ہے. یہ تمام حسین ان امام حسین کے غلام ہیں. میں جن کی بات کرنے لگا ہوں وہ حسین وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے، جب ولادت ہوئی تو عالم یہ تھا کہ 6 ماہ کے اندر آپ صرف 6 ماہ شکم پاک کے اندر رہے. حضرت فاطمہ الزہرا کے پیٹ کے اندر آپ صرف 6 مہینے رہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو بتائے گا کہ نارملی 9 مہینے کم سے کم بچے کو پیٹ میں رہنا ضروری ہے، ورنہ پھر اس بچے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن صرف اس دنیا کے اندر 2 بچے ایسے ہیں جو 6 مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لے آئے اور زندہ رہے، اور صرف زندہ نہیں رہے، پوری دنیا کو زندگی عطا کر کے چلے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. یہ آپ کی کرامت ہے کہ 6 ماہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تو عرش اعظم پر دھوم مچنے لگی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز فجر ادا فرما کر مولا کائنات علی مرتضیٰ کو ساتھ لے کر کاشانہ فاطمہ الزہرا پر پہنچے. مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا علی باہر کھڑے رہو، میں اندر جا رہا ہوں، کسی کو آنے نہ دینا. میرے آقا کریم اندر تشریف لے گئے. کچھ صحابہ بھی، چونکہ یہ معمول کے مخالف تھا، میرے آقا کریم ہر دن فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، کچھ دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے. لیکن آج معاملہ دوسرا تھا. آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز فجر ادا کر کے فوراً مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور حجرہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف تشریف لے آئے. تو کچھ صحابہ بھی پیچھے پیچھے آئے. مولا کائنات علی مرتضیٰ کو کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ نبی آخر الزمان اندر تشریف لے گئے اور فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا. تمام صحابہ باہر کھڑے ہو گئے. کچھ دیر بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لائے. فرمایا مبارک ہو شہزادہ حسین دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر عرش اعظم پر دھوم مچی ہوئی ہے. حضرت جبرائیل نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جاؤں اور تیرے محبوب کے نواسے کی آمد پر انہیں مبارکباد پیش کروں. سبحان اللہ. کوئی پوچھے کون ہے حسین، تو جواب دینا حسین وہ ہیں کہ جن کی پیدائش کی مبارکباد سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت جبرائیل دینے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت جبرائیل وہاں سے نکلتے ہیں، فرشتے راستے میں ملتے ہیں. فرشتوں نے کہا اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ زمین پر محبوب اعظم رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتوں نے عرض کی حضور اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار، اگر رب ذوالجلال سے آپ گزارش کر لیں تو ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن 4 لاکھ فرشتے مدینہ طیبہ کے اندر نبی آخر الزماں کو مبارکباد دینے اور امام حسین کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آئے. کوئی پوچھے حسین کون ہے تو جواب دینا کہ جن کی ولادت پر آسمان سے 4 لاکھ فرشتے جن کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں وہ حسین ہے. ولادت باسعادت ہو گئی. اس کے بعد شان امام حسین کیا ہے؟ کوئی پوچھے کون ہے حسین تو بتانا حسین وہ ہیں کہ جب عید کا دن آیا، نئے جوڑے نہ تھے، شہزادوں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی. عرض کی امی جان ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ آج عید کا دن ہے، تمام لوگ، تمام بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے. ادھر
सैयद कायनात खातून जन्नत से गुजारिश की गई, उधर रब्बे जुल जलाल ने हजरत जिब्राइल को तलब फरमाया जिब्राइल इधर आओ सुभान अल्लाह, और जाओ जन्नत से 2 जोड़े ले जाओ और शहजादों को ले जा करके दे दो। हजरत जिब्राइल जमीन पर आए, सैयद कायनात के दरवाजे पर दस्तक दी। सैयद कायनात ने पूछा कौन है? हजरत जिब्राइल ने अर्ज की कि हसन हुसैन का दर्जी हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन का दर्जी हूं। मेरे आका मुस्कुराए। हजरत फातिमा ने हजरत नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरे अक़दस को देखा हैरानी के आलम में, और अर्ज करने लगी ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के रसूल, हसन हुसैन का तो कोई दर्जी नहीं है, हसन हुसैन का तो कोई दर्जी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि बात अगर फर्शी शहजादों की होती, अगर शहजादे फर्शी होते तो उनका दर्जी भी फर्शी होता, लेकिन चूंकि शहजादे सैयद कायनात के शहजादे हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इसलिए अर्शी शहजादे हैं, लिहाजा उनका दर्जी भी अर्शी है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ये गला पकड़ रहा मैं, सुन्नत, गला पकड़। मुफ्ती नदीम अख्तर साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जोड़े दिए गए। मास्टर बड़ा वो जब जोड़े दे दिए तो शहजादों ने पूछा नाना जान ये जोड़े कहाँ से आए? अभी तक तो हमारे पास जोड़े नहीं थे, तो बड़े खूबसूरत जोड़े हैं, लेकिन इनका कलर सफेद है। ये एक रिवायत जिक्र की जाती है कि जब जोड़े पेश किए गए तो जन्नती जोड़े सफेद थे। जब सफेद जोड़े देखे तो शहजादों ने कहा कि नाना जान सब लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, हम भी चाहते हैं कि रंग बिरंगे कपड़े पहने। तो हजरत जिब्राइल मुस्कुराए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अरीजा पेश किया, हुजूर एक तश्त मंगवाइए जिसमें पानी भरा हुआ हो। सुभान पानी का तश्त लाया गया, फिर उन जोड़ों को उस तश्त में डाला गया। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, हुजूर मैं पानी डालता हूं, आप इन जोड़ों को, जो जोड़े हैं उन्हें रगड़िए और इनसे पूछिए शहजादों से इन्हें कौन सा रंग पसंद है। सुभान अल्लाह, जो रंग इन्हें पसंद होगा वही रंग इन कपड़ों पर अचानक अपने आप ही नमूदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पूछे कौन है हुसैन, तो जवाब देना कि हुसैन वो हैं कि एक दिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हसनैन करीमैन को बुलाया, फरमाया ए हसन और हुसैन आओ मैं तुम्हें कुश्ती सिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, मुबारक हो वो अखाड़े के जिम्मेदारान जो अखाड़े चलाते हैं और एक लड़ने के हरबे के जो तरीके हैं, जो लड़ाई के तरीके हैं वो सिखाते हैं। और मुबारकबाद के लायक है वो नौजवान भी जो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई के तरीके सीखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। और आप समझ लें कि जो असातिज़ा सिखाते हैं वो रसूल आज़म की सुन्नत अदा फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। और जो सीखते हैं वो हसन और हुसैन की सुन्नत अदा करते हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ए हसन और हुसैन आओ मैं तुम्हें कुश्ती सिखाता हूँ। कुश्ती सिखानी शुरू की तो मेरे आका फरमाते हैं हसन हुसैन को पैरों की तरफ से पकड़ो, ए हसन हुसैन को सर की तरफ से पकड़ो, ए हसन हुसैन को कमर की तरफ से पकड़ो। सैयद कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे की ओर से देख रही थी, सुन रही थी। जब लगातार बार बार यही बात कही गई तो आपने पर्दा हटाया, अर्ज की अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल, मेरे प्यारे बाबा जान बात समझ में नहीं आ रही। हसन तो बड़े हैं, हुसैन 11 महीने छोटे हैं, उसके बावजूद भी आप हमेशा हसन ही हसन को सिखा रहे हैं, हुसैन को कुछ नहीं सिखा रहे। जबकि तरीका तो ये होता है छोटे को बताया जाता है, बड़े को थोड़ा ना बताया जाता है। तो आप बड़े को बता रहे हैं, छोटे को नहीं बता रहे। मेरे आका ने फरमाया फातिमा जो मैं देख सकता हूं वो तुम नहीं देख सकते। बेशक मैं हसन को सिखा रहा हूं, खुद सिदरा के मकीन सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल इमाम हुसैन को सिखा रहे हैं। कोई पूछे कौन है हुसैन तो उसे जवाब देना कि जिसे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल ट्रेनिंग देते हैं उसे हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, हजरत गिरामी कद्र ये सारी खुसूसियात ना भी होती, ये सारी खुसूसियात ना भी होती, फिर भी इतना काफी था कि हुसैन वो हैं कि जिनके भाई सैयदुल हुकमा हजरत इमाम हसन हैं। सुभान अल्लाह, ये सारी खुसूसियात ना भी होती फिर भी ये कहना काफी होता कि हुसैन वो हैं जो सैयदा कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शहजादे हैं। अगर ये सारी खुसूसियात ना भी होती तो ये कहना काफी होता कि इमाम हुसैन मौलाई कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार के शहजादे हैं।
اگر یہ تمام خصوصیات نہ بھی ہوتی تو اتنا کہنا کافی تھا کہ امام حسین سید المرسلین، امام حسین سید المرسلین، سید الانبیاء، رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر کربلا کے میدان میں اگر پہنچ جائیں تو پھر حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں جو شعلوں پہ سویا ہے، حسین وہ ہے جو اپنے نوجوان بیٹے کی میت پر نہ رویا ہے، حسین وہ ہے جس نے اپنے خون سے دو عالم کو دھویا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، اے حسین ابن علی تم کو سلام، نازش آل نبی تم کو سلام۔ یہ امام حسین ہے، ولادت باسعادت ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسینیت کو مٹا دیں گے، سازشیں کریں گے تو حسینیت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حسینیت کو کوئی نہیں مٹا سکتا، بے شک حسینیت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کتنی سازشیں کی گئی، کتنی کوششیں کی گئی، لیکن افسوس اس جلسے کو ناکام نہ کر سکے۔ اور یقین نہ آئے تو آ کر دیکھ لیں اس جمگھٹ کو، سبحان ان اللہ۔ شاق حسین کو آ کر دیکھ لیں کہ کتنی دل جمعی کے ساتھ یہ ذکر حسین سن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو سنتے رہیں، اور سنتے سنتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال پوچھے کیا لائے ہو تو یہ جواب دیں مولا نیکیاں کچھ نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ جب تیرے محبوب کے پیارے نواسے کی ذکر کی محفل کو سجایا تھا تو ہم اس میں جا کر بیٹھے تھے اور حسین کی باتوں کو ہم نے سنا تھا، حسین کو ہم نے یاد کیا تھا۔ یہ یادیں ہماری بخشش کا اگر ذریعہ بن جائے تو مولا تو انہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں حسینیت کو مٹا دیں گے، ان کو یاد نہیں ہے کہ حسینیت تو گورنر مدینہ کے دربار کے اندر بھی نہ مٹ سکی۔ بے شک جب عبد الملک بن مروان نے کہا تھا کہ گورنر مدینہ اگر یہ آج چلے گئے تو تم ان سے پھر بیعت نہیں کروا سکو گے، میرے امام نے سینہ تان کے فرمایا تھا، وہ علی کا بیٹا بلند آواز میں اور گرجدار آواز میں بولا تھا کہ اے اگر بولنا ہے تو سامنے بول، کان میں نہ بول، یہ پھسپھسانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو سامنے بات کر، اور نہیں تو پھر تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امام حسین وہاں سے نکلے، اب مجھے بتاؤ حسینیت جیتی یا ہاری؟ سبحان اللہ۔ حسینیت گورنر مدینہ کے محل کے اندر بھی جیت گئی، اور پھر وہاں سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، وہاں کوفیوں کے خط آئے، 3 بوریاں بھر گئی خطوں سے، 3 بوریاں۔ یزید سلطنت پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو خلیفہ کا دعوے دار کر رہا ہے، لیکن 3 بوریاں خط کس کے پاس آ رہے ہیں؟ امام حسین کے پاس۔ اب بتاؤ حسینیت جیتی یا ہاری؟ حسینیت جیتی یا ہاری؟ اب مدینہ طیبہ سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے مختلف مقامات پر سفر کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ کوفہ پر فرزدق شاعر ملا، اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو جو آپ کے بھائیوں نے شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرا بھائی لٹکا ہوا تو ملا ہے، بتاؤ بھاگتا ہوا تو نہیں ملا؟ بے شک فرزدق شاعر نے کہا کہ نہیں ملا۔ تو اب بتاؤ حسینیت جیتی ہے یا ہاری؟ لوگ سمجھتے ہیں حسینیت کو ہرا دیں گے۔ میرے امام پھر وہاں سے روانہ ہوئے، حر بن یزید نے آپ کا گھیراؤ کیا، 1200 لوگوں کا تقریباً لشکر تھا، اس سے گھیراؤ کیا۔ گھیراؤ کرنے کے بعد جب وقت نماز آیا تو 3 نمازیں ظہر اثر مغرب آپ کی اقتداء میں ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان حر بن یزید سپہ سالار یزید کی فوج کا، سپاہی یزید کے، لیکن جب میرے آقا امام حسین مصلی امامت پر چڑھتے ہیں تو پھر جا کر کے حر بن یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے۔ امام حسین مخاطب ہوئے، فرمایا حر بن یزید بات سمجھ میں نہیں آئی تیری، تو مجھے روکتا بھی ہے، تو میرے خلاف کھڑا بھی ہے اور نماز میری اقتداء میں پڑھتا ہے۔ تو حر بن یزید نے جواب دیا تھا، اے امام بات یہ صحیح ہے کہ میں آپ کے مخالف میں کھڑا ہوں، لیکن میرا دل آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تلواریں بھلے ہی آپ کے مخالف ہوں گی لیکن میرا دل آپ کو مانتا ہے، میں آپ کو امام مانتا ہوں، میں آپ کو رسول اعظم کا نواسا اور باعث لائق عزت مانتا ہوں۔ بتاؤ حسینیت جیتی یا ہاری؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن فوج کا سپہ سالار امام حسین کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ حسین کا جیتنا ہوا۔ بے شک وہاں سے آگے بڑھے، جب لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، میرے امام کے پاس پانی تھا، انہوں نے ان لشکر والوں کو پانی پلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن فوج ہے، مد مقابل ہے، لیکن میرے امام اپنا کردار پیش کر رہے ہیں۔ بے شک وہ یزیدیوں کا کردار ہوگا پانی نہ پلانا، حسینی کردار پانی پلانا ہوا کرتا ہے۔ امام حسین نے اپنے پانی ان کے لیے کھول دیا، جتنا چاہو پیو۔
جبکہ صرف تھوڑے ہی دن بعد وہ امام حسین کا پانی بند کرنے والے تھے. اب بتاؤ حسینیت جیتی یا ہاری؟ اور پھر وہاں سے پھر وہ وقت شروع ہوا جب امام علی مقام کا پانی بند کر دیا گیا اور عمرو بن سعد جیسے لوگوں کو فوج کا سپہ سالاری کا عہدہ دیا گیا. اور جب وہ لوگ پہنچے تو عمرو بن سعد نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد سے کہا 22,000 کا لشکر، ادھر 72 نفوس قدسیہ، ان 72 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے. اور عمرو بن سعد جو ہے خط لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ یہ مجھے فوج کی اور ضرورت ہے، تم اور فوج بھیج دو، اور فوج بھیج دو. عبید اللہ ابن زیاد نے خط کا جواب دیا کہ تم 22,000 کا لشکر لے کے بیٹھے ہو، وہ 72 نفوس قدسیاں ہیں، وہ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو ادھر سے عمرو بن سعد نے جواب دیا کہ وہ تم سمجھتے ہوگے، تمہیں پتا نہیں یہ شہزادے کس کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں پتا نہیں ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا جو ہے صرف ظلم و زیادتی کی کہانی ہے، مفلسی اور مجبوری کی کہانی ہے، کہ امام حسین کو جو ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہ مجبور تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ لوگوں میری مدد کرو، کوئی مدد کو نہیں آتا تھا. ارے بات امام حسین کی کرتے ہو، آؤ صحابی رسول کی سنو، جن کے خون میں رسول اعظم کا خون نہیں دوڑتا، جن کی ماں کا نام خاتون جنت نہیں ہے، جن کے والد کا نام مولائے کائنات نہیں ہے، جن کے بھائی امام حسن نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے. ایک مقام پر پہنچے، پیاس لگی، پانی کا انتظام نہ تھا، اپنے گھوڑے سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، اگر تو غلام رسول ہے تو مجھے پانی کا انتظام کر کے دے. گھوڑے نے اپنا کھر زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ ابل پڑا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا کہ زمین پر اپنی کور مارے، اپنا پیر مارے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. ذرا بتاؤ، اس نبی کا نواسا اگر اشارہ کر دے تو پھر آسمان بھی برسنے لگے، زمین بھی اپنے خزانے کھول دے، نہر فرات کیا ہے، سمندر ان کے قدموں میں آ کر پڑ جائے. یہ امام حسین ہے. انہیں مظلوم سمجھو لیکن مجبور نہ سمجھو. عمرو بن سعد نے کہا کہ تم سمجھتے کیا ہو، یہ مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار کے بیٹے ہیں، ایک ایک آدمی 1,000 کو ہرا سکتا ہے، مجھے اور لشکر چاہیے. اب بتاؤ حسینیت جیتی یا یزیدیت جیتی؟ لشکر 22,000 کا، پھر بھی حسین اعظم کے لیے اور لشکر مانگا جا رہا ہے. اس سے تو حسین کا جیتنا کہتے ہیں. کتنا خوف ہے امام حسین کا، اور آج بھی الحمدللہ حسینیوں کا ویسا ہی خوف موجود ہے. بے شک بے شک.